He is a very superstar in the world. یہ کہتے ہیں آپ کا سپر اسٹار محمد ہے، آپ کا فالوور، آپ کا فالوور اور آپ کا سچا رہنما رہبر محمد ہے۔ جب یاد کرو اس وقت کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی جا رہی تھی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر کوڑا کٹ کر ڈالے جا رہے تھے۔ اگر سلمان خان کی محبت ان کی خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہو ان سے محبت، تو کیا ہمارے نبی کم خوبصورت تھے؟ میرے نبی کم خوبصورت تھے؟ خدا کی قسم بائبل اٹھاؤ، محمد الرسول اللہ کی خوبصورتی، he was modesty and kindness and says admiring following that the very greatest and brilliant person in the world, in entire world, there is only one person, his name the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بائبل کہتا اس صفحہ ہستی کا، تاریخ انسانیت کا سب سے اگر کوئی مہان خوبصورت انسان ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اب بھی یقین نہ آتا ہو، ہندو بھائیوں کا گرنتھ کہتا وچرن نہ سنا چنا ہے نہ پرتم گتی تپلنگم چھٹو، محمد انوپم کرانتی سے یکت ہوں گے۔ اما عائشہ کہتی محمد الرسول اللہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کی خوبصورتی کی روشنی میں رات کو اگر کوئی چیز گم ہو جاتی تو ہم ان کو اٹھا کر ہم ان کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے کی رونق اور ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، اگر خوبصورتی معیار ہے، اگر خوبصورتی وجہ ہے محبت کی، تو محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر آج تک کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا۔ حضرت جبرائیل امین بھی آپ علیہ السلام کی خوبصورتی کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ صحابہ کرام دیکھ کر کہہ اٹھتے تھے لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کی شکل نہیں ہے۔ یہیں تک نہیں محدود ہے، بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے اس وقت کے گرو گیانی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کا لوہا لیا۔ ہمارے نبی اتنے خوبصورت اور ہم دیوانے بنے شاہ رخ خان صاحب کے، ہمارے نوجوان دیوان بن جاؤ سلمان خان صاحب کے، دیوانے بن جاؤ عامر خان صاحب کے۔ کیا کیا ہے آپ کے قوم کے لیے ان لوگوں نے؟ آپ کو بہکایا، آپ کے راستے کو الگ کیا۔ ان کی ایک ایکٹنگ پر عمل کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، نبی کی ایک سنت پر عمل کرو گے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کی سنت کہتی، نبی کی حدیث کہتی من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ پیار و محبت کو عام کرو، سنت کو عام کرو، تبھی کام چلے گا۔ صرف نامی مسلمان بننے سے کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ نامی خاندانی مسلمان، ہم نامی مسلمان، I am a Muslim because I belong to Muslim religion. I from the long time ہمارے پیرنٹس پوروج لوگ بہت زمانے سے مسلم تھے تو ہم بھی ایک مسلمان ہیں۔ نماز کے شرائط معلوم نہیں، وضو کے فرائض معلوم نہیں، غسل کے جو فرائض ہیں وہ معلوم نہیں، اور کچھ نہیں جانتے، سنت نہیں جانتے، صحابہ کرام کی قربانی نہیں جانتے، تو اب بتائیے وانتم العالون کیسے ہو سکتے ہو؟ مجھے بتائے کہ محمد رسول اللہ کب پیدا ہوئے تھے؟ میرے خیال سے تقریباً 65% نوجوان ایسے ہوں گے جو نہیں بتا پائیں گے آپ علیہ السلام کی جنم اور ان کی پیدائش کی تاریخ نہیں بتا پائیں گے وہ۔ لیکن انگریزوں کو معلوم ہے، انگریزوں کو ایسا معلوم ہے، ایک چیز معلوم ہے کہ نبی کی 9 تلوار تھی، نبی کی 2 جوڑے کپڑے تھے، اور آپ علیہ السلام کے صحابہ ایسے تھے، ان کی اتباع کی تو وہ کامیاب ہوئے۔ نام سے کام نہیں چلنے والا میرے مسلم بھائیوں، اگر نام سے کام چلتا، رشتے سے کام چلتا، اگر سسٹم دقیانوسی طریقے سے کام چلتا تو اس دھرتی میں سب سے پہلے مدد کرنے والے لمبے سمے تک خواجہ ابو طالب تھے جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا تھے۔ سنت پر عمل نہیں کی، نبی کی سیرت کو، نبی کی شریعت کو اپنے گلے سے سینے سے نہیں لگایا تو حضرت خواجہ ابو طالب کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ بے اختلاف روایت کہا جاتا ہے کہ خواجہ ابو طالب کہاں چلے گئے؟ Definitely he had and definitely he entered and before 1005 years back 15 سال پہلے بے اختلاف روایت کہا جاتا ہے کہاں چلے گئے؟ نرک میں چلے گئے، آگ میں
چلے گئے. وجہ کیا بنی؟ وہ تو بچ سکتے تھے, نبی کے چچا تھے, ہر موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے کھڑے تھے, ایک دیوار بن کر, ایک مضبوط فولاد بن کر کھڑے تھے. لیکن نہیں, نبی کی سنت کو نہیں اپنایا, نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا. تو اللہ نے کہا کہ صرف نامی مسلمان بننے سے, صرف نامی نام لینے سے, رسمن نام لینے سے you can't receive and you can't be a good person. تم اچھے آدمی نہیں بن سکتے. تو کیا کرنا ہوگا؟ آؤ بتاتا ہوں کیا کرنا ہوگا. حضرت بلال حبشی تھے, صحابی تھے, معصوم تھے, بدصورت تھے, اتنے ہونٹے, ان کے اتنے موٹے موٹے ہونٹ تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہنے والے حبشہ کے تھے, ایک ادنا فیملی سے بلانگ کرتے تھے, تعلق رکھتے تھے. لیکن جب انہوں نے نبی کی سیرت کو اپنے سینے سے لگایا, نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاری, پرواہ نہیں کیا دنیا کا, وہ پیچھے نہیں بھاگے تھے اس وقت کے شعراء کے, اس وقت کے ایکٹریس سے, اس وقت کے ہیرو کے